السلام علیکم مفتی صاحب۔ وہ آج کا یہ ایک موضوع یہ تھا کہ انسان کو کیسے جانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پہچاننے کی کیا ترکیب بتائی ہے، ہمیں بتائیے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ آج کے وقت میں ہم انسان کو کیسے پہچانیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی دے گئے ہیں اس کی روشنی میں آپ نے اس کا جواب چاہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو تین ایسی باتیں کہی ہیں جن کو ہم سب کو بہرحال اپنے پلے گرہ باندھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے ایک سامنے والا مسلمان یا انسان محفوظ رہے، یعنی کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے ہاتھ سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ آپ اپنی دماغ سے پلاننگ کرتے ہیں تو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے زبان سے غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ ساتھ میں گالم گلوچ ہو جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ملوث رکھ لیتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے یہ کسی کے لیے نقصان دہ نہ بنے، ہم اپنی زبان سے کسی کی تکلیف نہ پہنچائے، چاہے گالم گلوچ کر کے ہو، کسی کی غیبت کر کے ہو، کسی کی کہیں برائی کر کے ہو، یا اس کی پیٹھ پیچھے کہیں اس کا استہزاء کر کے ہو۔ اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچانے کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ ہمارا جو ہے کسی مظلوم کے لیے، کسی مجبور کے لیے نقصان دہ نہ بنے، کہ ہم کسی کو بھی چاہے اپنے آپ کو اپنی طاقت کے زور پہ اس کو دبا دیں، اپنے ہاتھ سے اس کو بہرحال ہم نقصان پہنچائیں، تو پھر آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں سے اگر کوئی محفوظ ہے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں فائدہ اٹھاتا تو کوئی نقصان بھی اس کا نہیں ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے یہ انسان اچھا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ معاشرے میں باعزت ہوں یا نہیں، میں لوگوں کے اندر جو ہے بلبڈ ہوں، لوگ مجھے اپنا محبوب جانتے ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو اس کائنات کے بنانے والے ہیں ان کے درمیان تم محبوب بن جاؤ۔ ان کی نگاہ میں محبوب بننے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کوئی بھی قدم آپ کا اٹھے، کبھی زبان آپ کی کھلے، کہیں پہ آنکھ آپ کی اٹھے، کانوں میں کوئی بات آئے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے کہیں ہمارا اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے تو پھر سب چیز کو چھوڑ دیجیے، آپ محبوب بن جائیں گے۔ تو دوسرا طریقہ پہچاننے کا یہ بھی ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن مکمل کامل ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے اگر، تو سامنے والے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اگر اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور، تو پھر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی گالی نہ دے تو آپ بھی کسی کو گالی نہ دے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زمین جائیداد پراپرٹی دکان کو کوئی نہیں ہڑپے، کوئی قبضہ نہ کرے، آپ بھی کسی پہ کوئی اس طرح قبضہ نہ کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ چلتے پھرتے راہ چلتے کوئی مجھے نہ چھیڑے، مجھے پریشان نہ کرے، تو آپ بھی کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کے کئی درجات ہیں، جس میں سب سے اونچا درجہ ہے جہاں پہ لا الہ الا اللہ کہنا، وہیں پہ سب سے نچلا درجہ ہے کہ راستے کی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ تو اگر آپ اپنے لیے جو بھی چیزیں پسند کرتے ہیں وہی سامنے والے کے لیے پسند کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی دین دھرم کا آدمی ہو، تو آپ پھر اچھے انسان ہو۔ یہ سارے وہ طریقہ کار ہیں، کرائٹیریا ہے، معیار ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون انسان اچھا ہے، کون انسان برا ہے۔